ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے ہے۔ پریم چند کی سماجیات ناولوں کی روشنی میں کے حوالے سے بات کریں گے۔ مقالہ نگار محمد یاسین، جبکہ مقالے کے نگران پروفیسر شبنم حمید تھے۔ تو آئیے مقالے کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں۔ ناول لاطینی اور اطالوی زبان میں مختلف حیتوں سے نئے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناول فرانسیسی لفظ نویلا سے مشتق ہے۔ انگریزی میں قصہ نگاری کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا انداز ہر پرانی داستان یا قصے کہانیوں کے مقابلے میں نیا تھا۔ ناول کو انسانی زندگی کا رزمیہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کی جد و جہد، اس کی کشمکشوں، پیچیدگیوں اور کامیابیوں کو پیش کرتا ہے۔ ناول کا تعلق براہ راست زندگی سے ہے، جو خیالی اور تصوراتی ہونے کے ساتھ حقیقی اور عملی بھی ہے۔ ناول کا کینوس زندگی کے کسی ایک پہلو تک محدود نہیں، بلکہ اس کی حدیں حیات اور کائنات پر محیط ہیں۔ حیات یعنی انسان کی ذات یا اس کی داخلی زندگی، اور کائنات سے مراد خارجی عوامل ہے۔ اردو ناول نگاری یا فکشن پر گفتگو ہو اور پریم چند کا ذکر زبان پر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے اردو ناول نگاری کو نہ صرف یہ کہ نئی جہتوں سے روشناس کرایا، بلکہ اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ ادب کی ہمہ گیریت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کے گوناگوں مسائل کی ترجمانی کو اپنا نقطۂ نظر بنایا۔ ادب کی ہمہ گیریت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کے گوناگوں مسائل کی ترجمانی کو اپنا مطمع نظر بنایا اور اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل قائم کیا۔ اردو ناول نگاری میں منشی پریم چند وہ مایہ ناز قلمکار تھے جنہوں نے اردو ناول، اس کے فن اور موضوع، ہر اعتبار سے نئے رنگ و پیرہن سے آراستہ کر کے ہماری حقیقی زندگی سے جوڑ دیا۔ پریم چند وہ پہلے ادیب ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اردو ادب میں بالخصوص ہندوستان کی دیہی زندگی کی تصویر کشی کرتے ہوئے اردو ناول کو نہ صرف عوام سے قریب تر کر دیا، بلکہ اسے مزدور، کسان اور پسماندہ ذاتوں کے مسائل اور امنگوں کا بھی ترجمان بنایا۔ منشی پریم چند کی تمام تصانیف گہری سماجی بصیرت و معنویت کی حامل ہے۔ انہیں سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح کی بڑی فکر تھی، چنانچہ ان کے تمام ناولوں میں یہ پہلو نمایاں ہے۔ پریم چند کو اردو ناول کا جو شعور ملا تھا، اس میں نذیر احمد، شرر، رسوا، سجاد حسین اور قاری سرفراز حسین مرزا ہادی رسوا وغیرہ کی روایت نے بتدریج اردو ناول کو فروغ دیا، جس میں اس عہد کے ادبی رجحانات و تصورات اور مختلف تحریکوں نے بھی اہم رول ادا کیا۔ ان تحریکوں اور تصورات کے پیچھے ہندوستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کی کارفرمائی بھی رہی ہے۔ ہندوستانی ادب میں منشی پریم چند وہ عظیم المرتبت مصنف ہیں جنہوں نے افسانے اور ناول کو خیالی اور حیرت انگیز دنیا اور غیر فطری عاشقانہ کہانیوں سے باہر نکال کر حقیقت کی ناہموار، پرخار اور سنگلاخ سطح پر لا کھڑا کیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پریم چند کی تمام تخلیقات کو ہندوستانی عوام میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ پریم چند کی تخلیقات میں ان کے سماجی سروکار ہی نمایاں نہیں ہوئے، بلکہ ملک کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی ماحول میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کے عکس بھی نظر آتے ہیں۔ اردو فکشن، بالخصوص اردو ناول، ہنوز اس کے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ زندگی یا سماج کے موجودہ مسائل اور اس کے تناظر میں پریم چند کے ناولوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی معنویت اور اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اور نہ مستقبل قریب میں اس کا امکان ہے۔ غالب خیال یہی ہے کہ اسی بنا پر پروفیسر شمیم انفی نے کہا تھا کہ پریم چند اردو فکشن کا ماضی بھی ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ واقعہ یہ کہ پریم چند اسی علمی اور فکری بصیرت سے کام لے کر سماج اور معاشرت کی الجھنوں کو نہ صرف سلجھانے کی کوشش کی، بلکہ اپنے عہد اور تاریخ کا مطالعہ اور مشاہدہ نیز تجربات کے مخصوص آئینے میں کی پابندیوں سے بلند ہو کر اپنے گرد و پیش کی زندگی کو بعینہ ہی پیش کیا ہے۔ پریم چند ایک حساس قلمکار ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے سماجی معاشرتی نظام کا بغور مطالعہ کیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ وہ صدیوں سے ظلم و ستم کا شکار انسانوں کی ناگفتہ بے حالت کا ذکر کرتے ہوئے مہاجنی اور سانتی طریقہ کار کی انسانیت سوز حرکتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ وہ مختلف برائیوں اور روایتوں کے حصار کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، نچلے اور پسماندہ در پسماندہ طبقات میں انقلاب کی روح پھونک کر اس دور کے سماجی نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، انسانی ضمیر اور احساس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ صدائے احتجاج آج بھی اہمیت رکھتی ہے اور کل بھی رکھے گی، اور جہاں کہیں جب تک یہ نظام باقی رہے گا تب تک اس کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ مقالہ بعنوان پریم چند کی سماجیات ناولوں کی روشنی میں کو 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول میں اس پس منظر کی تلاش و تحقیق کی ہے کہ جس میں پریم چند کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، جس میں سب سے اہم 1857 کی ناکام جد و جہد آزادی اور اس کے وجوہ، نو آبادیاتی نظام اور صنعتی انقلاب، علی گڑھ تحریک، آریہ سماج تحریک، کانگریس کا قیام، ہوم رول تحریک، گاندھی جی کی قیادت اور ان کا تصور عدم تشدد، اور پریم چند پر گاندھیائی اور اشتراکی اثرات، نیز دیہی زندگی کے مشاہدات و تجربات پر سیر اصل گفتگو کی گئی ہے۔ مقالے کا دوسرا باب پریم چند کے فکری ارتقاء پر مشتمل ہے۔ اردو میں داستانوی ادب کی روایت کے سلسلے وار مصنفین کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ نذیر احمد، سرشار، شرر اور رسوا تک اور دیگر معاصرین کی خدمات کو روشنی میں لایا گیا ہے کہ کیسے پریم چند کی داستانوی ادب میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے اور ان کے ناولوں کی کل تعداد اور ان کا زمانہ اشاعت پر تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالے کے تیسرے باب میں پریم چند میں دور تعمیر کی تخلیقات پر تنقیدی اور تفصیلی تبصرہ پیش کیا گیا ہے، جس میں پریم چند کے 6 ناول شامل ہیں: بازار حسن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، پردہ مجاز، نرملا، بیوہ۔ مذکورہ ناولوں کا معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ پر مبنی ہے۔ باب پنجم میں پریم چند کا فنی ارتقاء کا جائزہ، جس میں 4 ناول شامل ہیں: غبن، میدان عمل، گاؤدان اور منگل سوتر کا ادبی اور تاریخی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اہمیت کا تنقیدی مطالعے کے ساتھ ہر پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ باب ششم میں پریم چند کی ادبی اور لسانی اہمیت پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کی تخلیقات پر گاندھی جی کے لسانی نظریات کے اثرات نمایاں ہیں، اور اردو اور ہندی اور ہندوستانی کی بحث نیز پریم چند کا اسلوب اور اس کی خصوصیات کو بتایا گیا ہے۔ اردو ناول نگاری کا نیا دور اور پریم چند کی اہمیت کا ذکر بھی اس میں شامل ہے۔ باب ہفتم یعنی آخری باب میں مجموعی جائزہ، کتابیات، بنیادی ماخذ، ثانوی ماخذ، ہندی ماخذ، اخبار و رسائل کی فہرست شامل ہے، جن کی مدد سے اس مقالے کو پائے تکمیل تک لانا ممکن ہو سکا ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال یونیورسٹی آف الہ آباد کے لیے لکھے گئے مقالے پریم چند کی سماجیات ناولوں کی روشنی میں، جس کے مقالہ نگار محمد یاسین جبکہ نگران مقالہ پروفیسر شبنم حمید تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔